ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں چند صحابہ کرام تشریف لائے، اور دین چونکہ صحابہ کرام کی طلب کے مطابق جو چیز مطلوب تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو حضور سے پوچھا، اور جو حضور سے استفسار ہوتا رہا تو دین مکمل ہوتا رہا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ کرام تین کی تعداد میں تشریف لائے، اور وہ آ کر گھریلو معمولات پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کیا ہیں، معمولات کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنا کھانا کھاتے ہیں، گھریلو یعنی زندگی پوچھنے کی کوشش کی۔ تو ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، انہوں نے واضح بیان فرمایا کہ آپ آرام بھی فرماتے ہیں، آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، رات کو یہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، یہ آپ کے رات کے معمولات ہیں۔ کھانے کے اعتبار سے پوچھا تو کہا کہ کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی افطار کر لیتے ہیں، اور شب بیداری سے ہٹ کر جو ازواج مطہرات کے جو ازدواجی حقوق ہیں ان سے متعلق بھی پوچھا تو وہ بھی بتلا دیا کہ یہ بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام وہ آپس میں ہی بات چیت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی اس پائے کے بزرگ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عنایات ان کو عنایت فرمائی ہیں، یہ صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہیں، تو وہ جب اتنی ساری عبادات کرتے ہیں تو ہم تو کسی شمار میں ہی نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بڑھ کر عبادت کریں۔ وہ اگر رات صرف تہجد پڑھتے ہیں تو ہمیں پوری رات عبادت کرنی چاہیے۔ وہ ایک دن روزہ چھوڑتے ہیں، ایک دن رکھتے ہیں، تو ہم ہر دن روزہ رکھیں۔ وہ اگر ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، تو ہمیں تو اس کی گنجائش نہیں، لہٰذا ہم اس سے ہٹ کر زندگی گزاریں اور رہبانیت والی زندگی گزاریں۔ صحابہ کرام آپس میں یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے خیالات پوچھے کہ بھئی آپ نے کیا اندازہ لگایا، کیا پوچھا، کیا سیکھا۔ تو انہوں نے اپنی پوری اندر سے بات بتلا دی کہ حضرت جی میں نے تو آج سے عزم کر لیا ہے رات بھر سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت جی میرا تو ارادہ یہ ہوا ہے کہ میں تو کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، بس اب ہمیشہ سے روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے عرض کیا آقا میرا تو یہ گمان لگا کہ اب ازدواجی تعلق ختم کر کے رہبانیت والی زندگی گزاروں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ میری طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس سب کے باوجود میری سنت سے کسی کو اعراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اتنا اللہ کے قریب ہونے کے باوجود کبھی افطار کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ رات کے 3 حصے میں نے علیحدہ تقسیم کیے ہوئے ہیں، شب بیداری بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، ازدواجی تعلق بھی رکھتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے معمولات میں تم میری برابری نہیں کر سکتے، ہاں تمہیں اس سے مفر بھی نہیں ہے، اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چونکہ بہت نچلے درجے کے لوگ ہیں لہٰذا ہمیں عبادت زیادہ کرنی ہے، بلکہ سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو میرے درجے کو پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا یا ایھا اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اور ان آیات میں اللہ نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، وہی اشارہ انہی کی طرف ہے، لیکن تعلیم پوری امت کی طرف ہے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام کرو ان طیبات کو، ان لذیذ چیزوں کو، اور وہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو، ما حل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا حلال کیا ہے، اللہ نے کھانا حلال کیا ہے، اللہ نے بیویوں کے ساتھ تعلق حلال کیا ہے، اور تم نے یہ سمجھ کر کے کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ما حل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ ولا تعتدوا، اور تم تجاوز بھی نہ کرو۔ جتنی گنجائش، جتنی بساط، استطاعت اور استعداد رکھی گئی ہے اسی تک رہو، اس سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مؤمنون، جس پر تم نے ایمان لایا ہے۔ اس سے اشارہ ہوا ہے اس طرف کہ جو لوگ رہبانیت کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ بھائی معاشرت سے کٹ گئے، بالکل اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح اٹھا لی، گدڑی پہن لی اور ایک جگہ بیٹھ گئے، معاشرت سے قطع تعلقی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام مکمل وہی ہے جو عقائد سے شروع ہو کر اخلاقیات تک پہنچتا ہے، جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں معاملات بھی ہیں، خرید و فروخت بھی ہے، سارے معاملات کو پورا کرنے والا اسلام والا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو حضور کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله